بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے حوالے سے چند سوالات کے جوابات۔ پہلا یہ کہ عدت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ تیسرا یہ کہ مطلقہ یعنی طلاق والی اس کی عدت کیا ہوگی۔ نمبر 4، عدت کے دوران کون سی پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ اور نمبر 5، جاہلیت کے دور کی عدت کیسی تھی اور عدت کا آغاز کب کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عدت سے مراد وہ دورانیہ ہے جو عورت کو شوہر سے خلا لینے یا طلاق واقع ہونے یا تنسیخ نکاح کے بعد خاص مدت کے لیے گزارنا پڑتا ہے۔ عدت کے لیے خلوت صحیحہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر خلوت صحیحہ کے بغیر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا خلا لے لیا یا تنسیخ نکاح ہو جائے تو اس صورت میں عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں۔ البتہ بیوہ غیر مدخولہ بھی ہو تو اس کے لیے عدت گزارنا لازم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بیوہ حاملہ ہوتی ہے اس کی عدت کیا ہے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، پیگننٹ ہو، تو اس صورت میں اس کا وضع حمل ہونا، بچے کی ولادت ہونا اس کی عدت کو ختم کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے، چاہے بالکل وہ چند دن بھی ہو یا ایک دن بھی ہو، ایک دن بعد ہی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ جو پیگننٹ عورت نہیں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت بیان کرتی ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ وہ لوگ تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ گویا بیوہ غیر حاملہ ہو تو 4 ماہ 10 دن، اور حاملہ ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک ایسی عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت قرآن مجید سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت بیان کرتی ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 حیض تک۔ قروء سے مراد حیض ہے۔ اور ایسی عورتیں جن کو مینسز نہیں آتے، یعنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، مایوسی کی عمر ہو گئی ہے، تو سورہ طلاق ان کی عدت 3 ماہ بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بات جانیں گے کہ عدت کے دوران کون سے کام خواتین کو منع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زیب و زینت، بناؤ سنگھار، خوشبو اور نئے کپڑے پہننا، خوشیوں کا اظہار کرنا، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ شوہر کے گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔ اگر کوئی گھر کا کام بہت ضروری ہو جو اس کے سوا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف اس کام کے لیے وہ نکل سکتی ہے، لیکن رات گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
میں نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری خالہ عدت میں ہے اور وہ باغ میں کھجوریں توڑنے جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ ان کھجوروں کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں یا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتی ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت تو عورت جا سکتی ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک نے حضرت عبداللہ ابن عامر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ جس وقت صاحب کا وصال ہوا تو ان کی بیوی، ان کی چونکہ زمین قناعت میں تھی مدینہ سے باہر، تو وہ کھیتی باڑی کے لیے صبح صبح سحری کے وقت جاتی تھیں اور دن بھر وہ کام کر کے تو رات کو وہ مدینہ میں ہی اپنے گھر میں آ کے رات گزارتی تھی، جس سے مانا یہ کہ عورت مجبوری کی حالت میں کچھ ضروری کام کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے۔ لیکن چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بیوہ کو یا متعلقہ کو عدت کے دوران پیغام نکاح وہ وصول نہ کرے اور نہ ہی عدت کے دوران نکاح کرے، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہاں، عدت گزر جائے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ پانچویں چیز کہ دور جاہلیت کے اندر عورتوں کی عدت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ساری زندگی ان کو عدت گزارنا پڑتی تھی، مرتے دم تک۔ کبھی ان کو قید کر دیا جاتا، کبھی ان کو منحوس قرار دے دیا جاتا، کبھی ان کے بال کاٹ دیے جاتے، کبھی خاوند کے ساتھ ہی ستی کی رسم انہیں بھی جلا دیا جاتا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اسلام نے تو محدود سی عدت کو بیان کیا ہے کہ اس عدت کو تم اختیار کرو، اس کے بعد تم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہو۔ عدت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کے خاوند اسے طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، تو اسی وقت سے آغاز ہو جائے گا، اگرچہ عورت کو علم بعد میں ہو، حتیٰ کہ پوری عدت گزر جائے اور پھر علم ہو، تو ایسی صورت میں اس کی عدت پوری ہی سمجھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔